اس وقت ہمارا ملک ایک جنگ سے گزر رہا ہے. جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت میں سب سے پہلے اپنے ملک کی سلامتی سب سے مقدم ہوتی ہے. ایک تو میں بتا دوں کہ 22-23 سال کے بعد میں نے جب بولنا شروع کیا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نہیں بولوں گا مجھے گناہ بھی ہوگا اور نہ بولنے کا نقصان بھی ہوگا. جب مشرف کا دور تھا تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس 20 سال کے عرصے میں کسی ایک تابوت کی تصویر بھی امریکن میڈیا نے نشر نہیں کیا. CIA، FBI، MI6، را اور موساد. یہاں CIA نے FBI نے براہ راست یہاں پاکستان میں نوجوانوں کو بھرتی کیا. صرف FBI نے کراچی میں جو نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ 5000 تھے. وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. اب انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، روایتی حریف ہیں ہر میدان میں. اس کے جو بارڈر کے ایشوز ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے. یہاں سے بہت ایشوز ہیں، جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا مومن بھائی بھی ہے. ہمارے لیے مستقبل کا بہت بڑا خطرہ وہ انڈیا نہیں بلکہ افغانستان کی سرحد ہوگی. 2600 کلومیٹر لمبی سرحد تھی. پاکستان نے کیسے باڑ لگائی؟ اگر ہمارے لوگوں کو کچھ عقل ہو، کچھ سمجھ ہو، اپنے ملک کی، اپنے افواج کی قدر ہو. ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری دور میں اس میں مکمل پابندی لگا دی تھی. عمر صاحب رحمۃ اللہ نے پابندی لگائی تو اس وقت میں جو ہمارا آفس تھا نا کابل میں، ہمارے آفس میں اقوام متحدہ کا جو پورے افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے ہمارے دفتر میں آ کر کہا کہ یہ ملا عمر کو سمجھاؤ یہ کوئی طریقہ ہے پابندی لگانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ خصوصی حضرت استاد صاحب کے ساتھ، اور گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں آپ نے مختلف موضوعات پہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اس کے اسباب، محرکات اور کافی فکر انگیز گفتگو، ان حالات کا ماضی سے کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ایپیسوڈز میں ہم نے جس طرح سے آپ کو کہا ہے گزشتہ دونوں ایپیسوڈز کے آخر میں کہ آپ کے جو سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بات سیکوینس پورا ہو جائے، اس کے بعد آپ کے سوالات پر بھی مستقل نشستیں انشاءاللہ حضرت استاد صاحب کے ساتھ ہم ضرور رکھیں گے. آج کا ایپیسوڈ بھی بہت خاص ہے، بارڈر کے ریلیٹڈ، سرحد کے حوالے سے جو اس وقت افغان ایشو ہے، بہت بڑا مہاجرین کا انخلا، وہ بھی ایک بہت ہاٹ ایشو ہے اس ٹائم. تو یہ ساری چیزیں اسی بارڈر کے ریلیٹڈ آتی ہیں، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ حضرت وقت کے لیے. اچھا حضرت، سوال یہ ہے کہ پہلا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ سرحد کے حوالے سے بھی میں خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو بارڈر کے ایشوز ہیں. تو جس طرح ہمارے بہت سارے ہمسائے ہیں، اور بھی ہماری ایران کے ساتھ بھی سرحد ہے، انڈیا کے ساتھ تقریباً ہماری کوئی 3300 کلومیٹر لمبی ایک سرحد ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے سرحد کے ایشوز. اب انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ظاہری طور پر، ظاہر دنیا میں ہم روایتی حریف ہیں ہر میدان میں. لیکن اس کے جو بارڈر کے ایشوز ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے. جنگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کوئی اکا دکا وائلیشن بھی ہو جاتی ہے. جبکہ یہ جو 1600 کلومیٹر کی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ ہماری، حالانکہ اس سے تقریباً آدھی ہے تقریباً جو ہماری معلومات 2600 کلومیٹر غالباً یہ. تو یہاں سے بہت ایشوز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی مسائل ہیں جو اس سرحد پہ ہمیں نہیں ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس سرحد پہ ہیں جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا مومن بھائی بھی ہے، اور ہمارے ان کے بہت زیادہ تعلقات بھی ہیں، مراسم بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں مسائل کیا ہیں، کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں نے 22-23 سال انتظار کیا ہے. 22-23 سال اس لیے انتظار کیا کہ اس قسم کی گفتگو سے ریاست پاکستان اور مملکت افغانستان، اس خطے کے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا تھا. اس کا میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت میں سب سے پہلے اپنے ملک کی سلامتی اور یہ سب چیزیں سب سے مقدم ہوتی ہے. اور اسی میں بتا دوں کہ افغانستان میں 20 سال امریکہ رہا، اور 20 سال میں ہزاروں، وہ تو 3500 کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے 3500 لوگ اس میں مارے گئے. لیکن جو حقائق ہیں وہ شاید 12-13 ہزار سے بھی زیادہ ہو. کچھ لوگ 39,000 تک بات کرتے ہیں کہ 39,000 لوگ ان کے مارے گئے. اس 20 سال کے عرصے میں کسی ایک تابوت کی تصویر بھی امریکن میڈیا نے نشر نہیں کیا. بالکل کوئی نہیں دکھا سکتا. یہاں سے جب تابوت جاتے تھے، وہاں اترتے تھے، تو ان کی ویڈیو بنتی ہو، اس کی لائیو کوریج ہوتی ہو، اور کہاں اس کو پھر اس کے گھر والوں سے رونا دھونا وہ بھی ان سے پوچھا جا رہا ہو، کیونکہ اس سے ان کی افواج کے حوصلے پست ہو سکتے تھے.
تو آج جس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے تو میں اس موقع کی مناسبت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت ہمارا ملک ایک جنگ سے گزر رہا ہے، جو چمو کی جنگ ہمارے ملک پر مسلط ہے۔ تو جن کا ہم نام لیتے ہیں امریکہ، یورپ وغیرہ کا، تو وہ لوگ بھی ہماری طرح ہر چیز لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں۔ تو ایک تو میں بتا دوں کہ 22-23 سال کے بعد میں نے جب بولنا شروع کیا ہے، جب کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھے گناہ بھی ہوگا اور نہ بولنے کا نقصان بھی ہوگا۔ جہاں تک آپ نے بارڈر کی بات کی ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کافی لمبا ہے، اور جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی تو پاکستان کی اس پالیسی پر لوگ بہت اعتراض کریں گے کہ یہ بارڈر کے کیا مسائل ہیں، ویزے کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے، اور افغان مہاجرین کا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کافی تفصیل ہے۔ وہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ افغانستان میں تو مداخلت نہیں تھی، افغانستان پہ تو قبضہ تھا ان کا۔ تو اس وقت میں جو 6-7 دنیا کی جو بڑی خفیہ ایجنسیاں تھیں، افغانستان میں تو باقاعدہ ان اڈے بنا لیے تھے، CIA، FBI اور MI6، را اور موساد۔ لیکن پاکستان میں بھی انہوں نے بہت مداخلت کی۔ FBI نے براہ راست یہاں پاکستان میں نوجوانوں کو بھرتی کیا، اور اتنا بھرتی کیا کہ اس وقت میں جو اخباروں میں خبریں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ ISI کے سارے جو ان کے جو افراد ہیں وہ 7,000 ہیں، اور صرف FBI نے کراچی میں جو نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ 5,000 تھے، اور یہاں کے نوجوان بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر جو یہ علاقے تھے قبائلی علاقے، یہاں CIA نے براہ راست لوگوں کو بھرتی کیا اس میں، اور پھر را وغیرہ کی مداخلت بھی اس میں بہت زیادہ ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کہا گیا تھا کہ 7,000 بلیک واٹر کو ویزے جاری کیے گئے تھے، تو وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی مشرف کا دور ختم ہوا اور جنرل کیانی آرمی چیف بنے، تو جنرل کیانی اور جنرل پاشا اور جنرل ظہیر، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگ نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں تو ان کی جو قومی خدمت ہے، اس ملک کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، اس کو بھی سراہیں۔ تو جنرل کیانی نے، جنرل پاشا ISI کے چیف تھے، جنرل ظہیر وہ DGC تھے، انہوں نے جو اس ملک میں جہاں جہاں بھی ان کی مداخلت تھی، چاہے وہ MI6 ہو، چاہے وہ موساد ہو، چاہے وہ FBI ہو، چاہے CIA ہو، تو 2-3 سال ان کو لگے، ان کی بہت محدود کر دیا تھا انہوں نے۔ اس وقت میں یہ ایک مشورہ ہوا تھا 2010 میں ایک مشورہ ہوا کہ ہم نے جو مشرقی سرحدوں کو، جو غالباً 1300 کلومیٹر ہے، جو انڈیا کے ساتھ ہماری سرحد ہے، اس کو ہم نے اپنی سیکورٹی کی خاطر ہم نے اس کو سیل بند کر دیا ہے۔ بالکل متعین پوائنٹ ہے جہاں سے کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، پورا پتہ ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا چیز جا رہی ہے، کیا چیز وہاں سے آ رہی ہے۔ تو جتنے اثرات را کے، MI6 کے، FBI کے، CIA کے افغانستان میں جو ان کے مراکز بن گئے ہیں، اور پاکستان میں اس کے اثرات ہیں، تو ہمارے لیے مستقبل کا بہت بڑا خطرہ وہ انڈیا نہیں بلکہ افغانستان کی سرحد ہوگی۔ ہاں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت میں جو انہوں نے فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، وسائل نہیں تھے۔ اس میں ایک یہ فیصلہ کیا کہ جیسے مشرقی سرحد ہماری مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو مغربی سرحد بھی ہماری ایسے ہی کنٹرول میں ہو۔ اور کیونکہ وہاں پھر آگے مشرقی سرحد کی بنسبت مغربی سرحد کی طرف سے زیادہ آسانیاں تھیں مداخلت کی اور اسمگلنگ وغیرہ کی۔ تو کئی سال لگ گئے باڑ لگانے میں، باڑ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں۔ پھر 2600 کلومیٹر لمبی جو سرحد تھی، اس میں پاکستان نے کیسے باڑ لگائی؟ اگر ہمارے لوگوں کو کچھ عقل ہو، کچھ سمجھ ہو، اپنے ملک کی، اپنے افواج کی قدر ہو، یہ مستقل ایک سبجیکٹ ہے کہ اتنی بڑی لمبی جو باڑ تھی وہ کیسے لگائی، کس طریقے سے وہاں چوکیاں انہوں نے بنائی، کس طریقے سے اس کا نظام بنایا، اور یہ وسائل کہاں سے آئے۔ تو یہ انہوں نے، اور پھر اس میں افغانستان کی حکومت کو اس پہ راضی کرنا یا ان سے اچھی بات چیت کرنا، امریکہ کو اور جتنے بھی دشمن تھے ان کی رکاوٹیں بہت تھیں،
ان سب کو پاکستان نے کیا، شکست دی اور یہ پوری باڑ لگائی انہوں نے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو نقصان تو پہلے وہاں سے ہوتا تھا، وہاں سے ہو سکتا تھا یعنی انڈیا سے، اب اس سے بھی زیادہ علاقہ، اس میں قبائلی علاقے بھی ہیں، اس میں وہاں اسمگلر بھی ہیں، اسمگلر جو ہے وہ 4-5 قسم کے اسمگلر، اور افغانستان میں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، ہر چیز وہاں آزاد ہے۔ اور پھر جو پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے یہ کسی کو آج تک نہیں معلوم۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ وہ ہیں اور 20 لاکھ وہ ہیں اور 13 لاکھ وہ ہیں اور 30 لاکھ وہ ہیں، یہ سب اندازے ہیں، صحیح بات کسی کو نہیں معلوم۔ ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب ہیں، یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ تو کیونکہ جتنے بھی لوگ ان 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں 35 سالوں میں واپس گئے ہیں، جتنے گئے تھے اس سے زیادہ واپس آئے۔ ایک تو صدر داؤد کے زمانے میں وہاں سے لوگ آئے، پھر سوویت یونین کا حملہ ہوا تو وہاں سے لوگ آئے، پھر جب افغانستان میں ان کی مجاہدین کی حکومت آئی تو وہاں لڑائی ہوئی تو لاکھوں لوگ آئے، پھر طالبان کی جب جنگ شروع ہوئی، طالبان ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد شروع کیا تو اس کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگ وہاں سے آئے، پھر نیٹو کی جب بمباری ہوئی اس میں بھی لوگ بہت آئے۔ تو پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد کتنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارا سسٹم یہاں اتنا کمزور ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیز۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک طرف پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے، CIA، FBI اور MI6 نے۔ MI6 یہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے اور CIA نے پورا کراچی MI6 کو دیا تھا، اور MI6 سے پھر الطاف حسین وغیرہ کے سارے جو چیزیں بہت تفصیلات بھی ہیں، جو انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہم آپ کے لیے خدمت کریں گے۔ تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو قبائلی علاقے تھے، 7 جو ایجنسیاں تھیں قبائلی علاقے اس میں، اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں براہ راست CIA نے لوگ بھرتی کیے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے یہ بارڈر ہے، تو اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو کنٹرول میں نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ایٹمی پروگرام یہ نہیں چل سکے گا۔ یہ 2010 کا پروگرام تھا، اور اس وقت میں اس بارڈر پہ سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر وہ سختی کرتے تو امریکہ اور جتنے بھی وہ مستقل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں بہت ساری سہولتیں بھی یہاں سے دی گئیں، چشم پوشی بھی کی گئی، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ یہاں سے جا رہے ہیں، امریکہ یہاں سے جانے کا جب ان کو اندازہ ہو گیا تو اس وقت میں پھر باڑ کو بھی ایک بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ تو اس پوری تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نمبر وار بتاتا ہوں کہ اب اس بارڈر کو سیل بند کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں ہمارے اداروں کے لوگ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اندر انہوں نے بیج بوئے تھے، MI6 نے، CIA نے، RA نے، FBI نے، تو ظاہر اس کے اثرات تو ہوں گے، اور ان کو پھر باہر سے وہ استعمال کر سکتے۔ نمبر 2، جو انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے تھے افغانستان میں تمام صوبوں میں، تو اتنے بڑے بڑے بیج بو کر گئے ہیں وہ کہ ان کو صاف کرنے کے لیے 1 صدی چاہیے، بہت زیادہ انہوں نے اس پہ انہوں نے کام کیا تھا۔ اب تیسرا یہ کہ جو اسمگلر ہیں اس بارڈر پہ، تو وہ 5 قسم کے مافیاز ہیں، اور وہ ہر مافیا اتنی بڑی طاقتور ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہے، اور ان مافیا وہ خود بذات خود بھی مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے، اور ان کے پیچھے پھر یہ تمام بڑی طاقتیں ہیں جو باہر سے پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس میں ایک ڈالر کے جو اسمگلر ہیں، تو سالانہ 7 ارب ڈالر یہاں سے جا رہے تھے، سالانہ 7 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان، اور پورے اس کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ جب GHQ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی تو علماء کرام کو جنرل عاصم منیر صاحب نے، آرمی چیف نے، یہ پوری تفصیل سے بتایا تھا۔ اور یہ جو ڈالر رکا ہوا ہے نا 1 سال سے ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے، صرف انہوں نے ایک کام کیا ہے
اور وہ کام یہ کہ انہوں نے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی ڈالر کی اس کو روکا ہے. تو جو ہمیں IMF سے پیسے ملتے ہیں تو ناک سے لکیریں نکلوا کر 3 سال میں 6 ارب ڈالر ملتے ہیں. سال کا کتنا ہوا؟ 2 ارب ڈالر. اور اس بارڈر کی وجہ سے پاکستان کو 6 یا 7 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور جب ملکوں کو جو ادارے ہوتے ہیں، دشمن ممالک ہوتے ہیں، جب ان کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ان کی معاشی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا اور ڈالر جو طاقت ہے اس کو وہاں سے نکالنا. تو ایک بہت بڑا ایک وہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو انسانی اسمگلر ہیں، جتنے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، دوسرے، ان کو آگے پیچھے کرنا، لے کر جانا، تو یہ بھی بہت بڑا سلسلہ ہے. اور اس کے جب اعداد و شمار کسی ادارے سے آپ آئیں گے تو آپ کو حیران ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بارڈر جب کسی کو مل جائے اپنی 2 نمبری کے لیے، گاڑی چوری کر رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں، کسی کو قتل کر کے جا رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں، کسی کی لوٹ کر جا رہے ہیں تو وہاں سے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی فساد پھیلانے کے لیے کسی کو آ رہے ہیں، کوئی دھماکہ کرنے کے لیے، خود کش حملے کرنے کے لیے. تو جو انسانی اسمگلر ہیں ان کی خدمات ان کو مل جاتی ہیں. تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی مجبوری تھی اور ہے. تیسری چیز جو ڈرگ وغیرہ کا جو اسمگلنگ ہے، وہی بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا. کیونکہ دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پوری دنیا کی جو ہیروئن ہے وہ 80-85% افغانستان میں اس کی پیداوار ہوتی ہے، پوری دنیا کی. اور جو افغانستان کے علاقے ہیں جیسے قندھار ہے، ہیلمند ہے، روزگان ہے، زابل ہے، جلال آباد ہے، بدخشان ہے، تو وہاں اتنے بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے، افیون کی کاشت، کہ وہاں اصل زراعت ہی اسی کی ہے. حضرت اس میں بہت سارے سوالات. سب سے پہلا سوال تو یہی کہ وہاں پہ جو خصوصاً علماء کرام کی جو حکومت ہے، پہلے کہا جاتا تھا ملا عمر صاحب کی جو حکومت ہے، اس دور میں افیون کی جو دنیا کے اندر ایکسپورٹ تھی یا وہاں سے جا رہی تھی اس کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اور اب جو پوری دنیا میں منشیات کا نیٹ ورک ہے جو افغانستان سے وہاں افیون جا رہی ہے، وہ اس کا سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں شرعی مسئلہ ہے کہ افیون کی کاشت جائز ہے یا نہیں ہے. تو اصولی طور پر جو فقہی مسئلہ وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا غالب استعمال جائز کاموں میں اور دواؤں میں، اور انڈیا میں $4 بلین کی افیون کاشت ہوتی ہے. صحیح. 4، لیکن وہ سب جو کمپنیاں ہیں جو دواؤں کی کمپنی اس میں استعمال ہوتی ہے. تو اگر دوا کے طور پر استعمال ہو، افیون کی کاشت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ طے شدہ مسئلہ ہے. اور اگر اس کا غالب استعمال نشے کے طور پر ہو تو پھر وہ درست نہیں ہے. تو افغانستان کے جو علماء ہیں جو وہاں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ استعمال پہلے سے چونکہ مسئلہ چلا رہا تھا تو وہاں اس کی زراعت، وہاں کے علماء بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے. ہیروئن وغیرہ تو بعد میں شروع ہوئی نا، پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ابھی تک وہاں کے علماء کا یہی فتویٰ چل رہا ہے کہ اس کی افیون کی کاشت جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ افیون کی کاشت کا عشر بھی لیا جاتا ہے. صحیح. ہاں، باقاعدہ پورا عشر، جیسے باقی گندم کا عشر لیا جاتا ہے تو افیون کی کاشت کا بھی عشر لیا جاتا ہے. اور لیکن وہاں بہت بڑے بڑے اسمگلر ہیں، بہت ہی بڑی سطح کے، اور وہ پھر جتنے بھی زراعت ہوتی ہے اس کو افیون کی، اس سے وہ ہیروئن بناتے ہیں. اس میں جو ڈوڈا لگتا ہے تو جو پوستی کہتے ہیں، پوستی تو یہ جو ڈوڈا ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. رات میں بھگو دیتے ہیں، صبح میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آدمی پورا ٹن تو نہیں ہوتا لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہوتا ہے. تو جب فصل تیار ہوتی ہے نا اس افیون کی، تو افغانستان کے مدارس میں چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر 1 مہینہ تقریباً چھٹی ہوتی ہے. اور یہ طلبہ جو ہوتے ہیں یہ پھر وہ اس کو نیش لگاتے ہیں، نیش کہتے ہیں اس کو، ایک کٹ لگاتے ہیں اس میں، اور اس سے اس کا وہ جو نکلتا ہے نا شیرہ، ہاں، اس کا شیرہ نکلتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے میں جم جاتا ہے. اگلے دن پھر اس شیرے کو وہاں سے لے لیتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس سے ہیروئن بنتی ہے. صحیح. باقی جو وہ ڈوڈا ہوتا ہے یا اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یا اس کے پتے، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں.
تو وہاں جو طلبہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے سال بھر کا خرچہ نکال لیتے ہیں. تو بڑے بڑے چوکوں پہ جیسے ہلمند کا چوک ہے, لشکر گاہ وغیرہ کا, وہاں طلبہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں, پھر ایک اچھے خاصی ان کی آمدن ہوتی ہے. تو جب ہیروئن وغیرہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر وہ اسمگل کرتے ہیں, اور اسمگل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی, پورا کانوائے چلتا ہے وہاں سے, اور وہ پھر آگے ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی ہوتی ہیں, راکٹ لانچر بھی ہوتے ہیں. اگر ان کوئی حکومت حملہ کر دے, اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ان کا. اور اس میں ہلمند میں, قندھار اور ہلمند کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو صحرا ہے. وہ صحرا قدرتی طور پہ اتنا مضبوط ہے کہ جو بڑے طیارے ہیں, کارگو طیارے وہاں اترتے ہیں. صحیح. تو وہاں کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی اور کا نہیں ہوتا. تو وہ طیارے جو جن پہ کوئی نمبر نہیں ہوتا, وہ وہاں سے افیون اور ہیروئن وغیرہ لے کر جاتے ہیں. یہ بھی وہاں میں آپ کو بتا دوں اتنا بڑا سیٹ اپ تھا. اور چونکہ یہ بین الاقوامی سارے لوگ ہیں تو اس میں ایران سے بھی اسمگل ہوتا ہے, ایران کے راستے سے بھی اور پاکستان کے راستے سے بھی. ایران میں ان کو یہ بھی مشکلات ہیں کہ ایران میں اس کی سزا پھانسی ہے. صحیح. پاکستان میں بھی شاید اس قسم کی, لیکن یہاں کوئی سزا تو نہیں دیتا. تو وہاں انہوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے. تو پھر وہ مختلف طریقوں سے پوری دنیا میں اسمگل ہوتی ہے یہاں سے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. اور آپ نے ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی, تو امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری دور میں اس میں مکمل پابندی لگا دی تھی. صحیح. اس حد تک پابندی لگائی تھی کہ کہیں بھی ایک پودا بھی افیون کا آپ کو نظر نہیں آ سکتا تھا. صحیح. اور اسی میں ایک دلچسپی کی بات یہ بتا دوں کہ مغربی دنیا دعوے تو بہت کرتی ہے کہ ہم ہیروئن ختم کرنا چاہتے ہیں, نشہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جب ملا صاحب نے, ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے پابندی لگائی, تو اس وقت میں جو ہمارا آفس تھا نا کابل میں, ہمارے آفس میں اقوام متحدہ کو جو پورے افغانستان کا سربراہ تھا, اس نے ہمارے دفتر میں آ کر کہا کہ یہ ملا عمر کو سمجھاؤ, یہ کوئی طریقہ ہے پابندی لگانے کا. ایک دم 7,000 ہمارے لوگ بے روزگار کر دیا آپ لوگ. صحیح. یعنی ہیروئن کی نشے کو روکنے کے لیے افغانستان میں جو ان کا بجٹ تھا, جو ان کے لوگ تھے, 7,000 ملازمین تھے. انہوں نے کہا کہ بھی کوئی طریقے سے بند کرو, 7,000 لوگ ہم کہاں لے کر جائیں ایک دم سب کو آپ نے. لیکن ملا صاحب کو اس کی داد دینی چاہیے. لوگ کہہ رہے تھے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ملا صاحب کے ایک حکم سے لوگوں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ساتھی تھے اس وقت میں, وہ بہت اقداد کے مستحق تھے. انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو بظاہر ناممکن تھا. ناممکن تھا. یہ ابھی جو حضرت نے بات کی کہ علماء وہاں کے جو ہیں وہ ابھی بھی وہ جو مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ افیون کی کاشت اگر دوا کے استعمال کے طور پر ہو یا اس کے لیے ہو تو اس جائز ہے. تو ملا صاحب نے پھر اس مسئلے کو یعنی عملاً بدل نہیں دیا تھا, تو اب وہاں کس جواز؟ دیکھیں ملا صاحب اس بارے میں تھوڑی احتیاط کرتے تھے کہ مسئلہ تبدیل نہیں کیا تھا. ملا صاحب نے کہا تھا کہ اس میں اختلاف بھی ہوا کہ تو جائز ہے. ملا صاحب نے کہا کہ جائز ہو بھی تو ہی میں بند کر رہا ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے اس کو بند کروا دیا تھا, اور بہت زبردست ایک فائدہ ہوا تھا. تو اس کے نتیجے میں تو ملا صاحب کو شاباش دینی چاہیے تھی, لیکن دنیا نے ان کی حکومت ختم کر دی. تو یہ اسمگلنگ کا بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. تو 2 چیزیں ہوں گی. تیسرے نمبر پہ اسلحے کی اسمگلنگ. تو اسلحے کی اسمگلنگ بھی بہت خطرناک چیز ہے. اور اسلحے کے جو اسمگلر ہوتے ہیں, جب کہیں جنگ ہوتی ہے وہ پھر ان کے جو پیچھے جو پراکسی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے ملک ہوتے ہیں. صحیح. وہ ملک ان اسمگلروں سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ اس گن کی قیمت اصل میں 20,000 ہے, مثال کے طور پر 10,000 ہم آپ کو دیں گے, 10,000 آپ لوگوں سے لیں. تو وہ 20,000 کی چیز 10,000 میں ملتی ہے. تو لوگ اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سستی ہوگی. تو اصل میں وہ جو اسمگلر ہوتے ہیں وہ اس ملک سے جو یہاں فساد پھیلا رہا ہے اس سے وہ لے رہے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں نوجوانوں کو ہتھیار پہنچانے کے. اور اس میں وہ ہتھیار جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ $7 بلین کے ہتھیار وہ ایسے ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ان کی تاریخ ہے کہ جہاں سے وہ بھاگتے ہیں تو وہاں اتنی بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ ان کے پرزے بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ پورے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہتھیار چھوڑے گئے, اور اس کے بعد وہ ہتھیار وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں. یہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے پاس ایک فوج ہے, ان کے پاس ادارہ ہے, ورنہ ہماری پولیس, ہمارے اداروں کی کیا کارکردگی ہے.
تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ لاکھوں ہتھیار مختلف جگہوں میں انہوں نے ڈمپ کیے ہوئے ہیں، کراچی میں، مختلف جگہوں میں. تو یہ ایک اسمگلنگ کا جو اسلحے کے جو اسمگلنگ ہے، یہ بھی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. یہ جو کرم ایجنسی والا معاملہ بھی رہا، سارا معاملہ جو پارا چنار کا، تو وہاں بھی یہ اطلاعات رہیں اداروں کی طرف سے کہ وہاں کا جو اسلحہ، امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، اتنا ہیوی مشینری یعنی ہم نے پہلے دیکھی ہی نہیں ہے اور ہمارے ملک میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہیں سے وہ آ رہا تھا اور استعمال ہو رہا تھا یہاں فساد کے لیے. ہمارے پاس جو عام طور پہ جو ہماری پولیس ہوتی ہے یا ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، جی ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں ہی نہیں جو لوگوں کے پاس، کرم میں جو لوگوں کے پاس ہیں. بڑے بڑے میزائل ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں ان کے پاس. تو یہ پاکستان کا اتنا بڑا ایشو ہے، تو میں اس لیے تفصیل سے بات کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ پاکستان کی مجبوری سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ وہ اسمگلر ہیں جو کاروبار کے نام سے تجارت کرتے ہیں اور یہاں سے چیزیں لے کر جاتے ہیں، وہاں سے لے کر آتے ہیں. وہ بھی بہت بڑا، افغانستان کو بھی نقصان ہے اس کا اور پاکستان کو بھی نقصان ہے. پاکستان کو نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ تو کراچی کے تاجروں سے پوچھ لیں. جو پورٹ پہ یہاں چیزیں آتی ہیں باہر سے اور جو کنٹینر آتے ہیں وہ آتے ہیں افغانستان کے لیے. پاکستان $235 ملین کے ٹائر منگواتا ہے جی جو ہمیں بتایا گیا، اور افغانستان منگواتا ہے $450 ملین. وہاں سڑکیں، وہاں گاڑیاں، لوگ کتنے ہیں وہاں، یہ سب واپس یہیں آتا ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ٹیکس دے کے جب چیز لے کر آتے ہیں وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے، اور افغانستان کے نام پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنی سستی پڑتی ہیں، تو یہاں کا مارکیٹ خراب ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی اربوں خربوں کا سلسلہ ہے سر. تو یہ بھی بہت بڑا وہ ہے. تو یہ 4 چیزیں تو یہ ہو گئی. 5ویں نمبر پہ قبائلی علاقوں میں بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائلی سردار، بہت سارے مذہبی لوگ اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں، ان کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ یہ وہاں سے ہوتا ہے. تو پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس ایجنسی کو یا آزاد جو قبائلی علاقے ہیں ان کو اب پہلے کی طرح قبائلی علاقہ نہیں بلکہ بندوبستی علاقہ بنایا جائے. کیونکہ اگر آزاد قبائلی علاقے ہوں گے تو افغانستان سے را اور موساد اور CIA اور جتنا بھی دنیا بھر کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پاکستان میں اتنی مداخلت کریں گے، اور اتنی لمبی سرحد ہے تو اس کو باقاعدہ یہاں ایک بندوبستی علاقہ بنایا جائے، اور اسی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہوا تھا. تو اتنی تفصیل سے جو میں نے بات کی ہے، اس تفصیل کا تقاضا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم مشرقی سرحد کی طرح ہماری مغربی سرحد بھی اسی طریقے سے پیک ہو جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنے پوائنٹ ہے جہاں سے جانا ہے، اور ویزے کے ساتھ آنا جانا ہوگا. تو یہ لیکن جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، موجودہ امارت اسلامیہ، تو اس کے بعد سے جو پاکستان کو معاشی نقصان ہوا، جو پاکستان کو کرنسی کے حوالے سے نقصان ہوا، جو پاکستان کو معاشرتی نقصان ہوا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب اس کے اعداد و شمار پہ آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. بے انتہا. مثال کے طور پر جتنی جنگیں بھی ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ جی افغانستان سے. وہیں سے ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں افراد کو بھیجنا، یہاں سے ٹریننگ کے لیے لے کر جانا اور وہاں سے اسلحہ منتقل کرنا، اور پھر اس طریقے سے دوسری چیزیں بھی. تو یہ جو اتنی بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو جب تک آپ روکیں گے نہیں تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیکورٹی، یہ دونوں اتنے خطرات سے دوچار رہیں گی کہ آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. تو پاکستان کو اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس پوری بارڈر کو مشرقی بارڈر کی طرح سیل کیا جائے. اور ہمارے اداروں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وجہ سے مشرقی بارڈر ہم نے پیک کی ہوئی ہے، مکمل کنٹرول میں ہے، تو مغربی سرحد کو 10 مرتبہ ہمیں اتنا سخت کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہم بچ سکتے ہیں. 10 مرتبہ. جو خطرہ انڈیا سے ہے اب وہ 10 مرتبہ افغانستان اور ایران سے. تو اس لیے اس پہ پاکستان کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کو بندوبستی رہنا ہوگا، اور بغیر ویزے کے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور جتنے بھی، اور یہ میں بتا دوں کہ جو اسمگلنگ ہے نا کاروباری لحاظ سے، اس کا پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے، اس سے زیادہ افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے.
جتنے بھی یہ مافیات ہیں نا بڑے بڑے، یہ شخصی طور پہ خاندان بہت مالدار ہو رہے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ افغانستان کو نہیں مل رہا. تو افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اسمگلنگ یہاں سے روکی جاتی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی قانونی ہوں گی، اور قانونی طور پہ جب آپ کریں گے تو جتنی بھی چیزیں چوری راستے سے جا رہی ہیں جی اس کا تو ٹیکس نہیں مل رہا ہے نا ان کو. تو ان کو تورخم پہ اور یہ جو چمن ہے، چمن، تورخم اور انگور اڈا، غلام خان، اور یہ ایک اور ہے جو وہ کرم ایجنسی کی طرف ہے، یہاں سے افغانستان کو اتنی آمدن ہو سکتی ہے، اتنی آمدن ہو سکتی ہے، وہ افغانستان کو چلا سکتے ہیں. صحیح. ہاں، اور یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں یہ اسی لیے پاکستان اور افغانستان اور طالبان کے درمیان صلح نہیں ہونے دے رہے، ان کا اپنا بہت زیادہ نقصان ہے. صحیح. اچھا حضرت، یہ جو سرحد کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دو باتیں اس میں کہی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے ہمارا، تو اس وجہ سے یہاں پاکستان کا باڑ لگانا یہ غیر قانونی ہے. افغانستان سے بات کہی جاتی ہے، اس کی بعض گشت پاکستان میں بھی سنائی دیتی. دوسری بات اس حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ ساری بارڈرز افواج کے پاس ہیں تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ اسمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ اتنے بڑا سلسلہ اسلحے کا اور ویپن کے جو ٹرانسفر ہونا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ میرے خیال میں اس میں بھی لوگ کافی زیادہ زیادتی کرتے ہیں. جی. جو حکومتیں ہیں وہاں کی صوبائی حکومت دونوں جگہ کی، بلوچستان کی اور مرکزی حکومت، ان کے پاس کتنے وسائل ہوتے ہیں. اصل تو یہ حکومت کے ذمہ ہے، جی. اصل بنیادی طور پہ یہ حکومت کے ذمہ ہے. آئی بی حکومت کے پاس ہے نا، جی. ایف آئی اے حکومت کے پاس ہے، اور اسپیشل برانچ حکومت کے پاس ہے، اور سی ٹی ڈی حکومت کے پاس ہے. جیسے ابھی جعفر ٹرین کے بارے میں کہا کہ ان کی سیکورٹی کہاں تھی، تو بنیادی طور پر تو حکومتوں کے کام میں یہ. صحیح. پھر حکومت کے ماتحت پولیس ہوتی ہے، اس کے کام میں حکومت کے ماتحت 5 انٹیلیجنس ادارے جن کا کام یہی ہے، وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہیں جن کا کام یہ امن و امان قائم کرنا اور ان لوگوں کو دیکھنا. یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ وزارت داخلہ کا کام ہے. جی. پھر پولیس کے ساتھ ساتھ پھر آگے لیویز ہوتی ہے، وہ جو وہاں کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کی ایک مستقل فورس ہوتی ہے. اس پہ نہ تو کوئی حکومت پہ سوال کر رہا ہے، جی. نہ پولیس پہ کوئی سوال کر رہا ہے، نہ لیویز پر سوال کر رہا ہے، نہ ان سرداروں پر کوئی سوال کر رہا ہے، نہ حکومت کے جو 5-6 جو خفیہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں اسی کام کے لیے ہوتی ہیں، اس کا بجٹ لے رہی ہیں، تو کوئی بھی ان سے نہیں پوچھتا. تو ایک تو یہ کہ وہاں اتنی لمبی سرحد ہے، اس میں فوج ہوتی ہے، لیکن فوج بھی تو ہمارے اندر سے جا رہی ہے نا. جی. تو فوج والے بھی جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جب کھا پی رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں پیئیں، تو ان میں بھی ایسے لوگ. صحیح. اور میری معلومات یہ ہے کہ جنرل عاصم مرید نے اس پہ بہت سخت اس پہ وہ کیا ہے، ایکشن لیا ہے، اور بہت زیادہ. لیکن جب تک مقامی جو صوبائی حکومت ہے جب تک وہ ساتھ نہیں ملے گی، مرکزی حکومت کے ادارے ساتھ نہیں ہوں گے، صحیح. آپ ایک فوج پہ ہر چیز آپ اس کے ذمہ ڈال رہے کیسے ہوگی؟ تو 2600 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جی. اور اس باڑ سے ان 3 سالوں میں کوئی 5000 سے زیادہ انہوں نے وہ کی ہے، حملے کیے، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، در اندازی کی ہے، اور 3000 سے زیادہ حملے کیے ہیں. اور جو باڑ انہوں نے خود اکھاڑ کے ویڈیوز جاری کی ہیں وہ بھی سینکڑوں میں. اور پاکستان نے صبر کیا ہے، پاکستان صبر کوشش کی ہے کس طریقے سے بات نہ ہو. تو جب آپ کی اس سرحد کو اتنی جگہوں سے پھوڑ دیا جائے، خراب کر دیا جائے، اس میں سوراخ کر دیا جائے، اور آپ کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تھوڑا صبر کر لو، دیکھ لو، ہمارے ہی لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے، تو اس کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے. اور میرا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان اب اس پہ کوئی صبر نہیں کرے گا. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ جو راستے ہیں جی اس میں کتنی جگہوں میں در اندازی کے لیے انہوں نے اس کو باڑ کو کاٹ دیا ہے، جی اور 1-1 فٹ پہ اور 1-1 میٹر پہ تو فوجی نہیں کھڑا ہو سکتا. پھر کتنے خطرناک راستے ہیں، بلند بالا پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہاں فوج موجود ہے، کیسے آ رہے ہیں. تو وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی بچت کر رہی فوج ان موجودہ محدود بجٹ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے.
لیکن اگر کوئی فوج کے اندر خدا نخواستہ ایسا ہے جو اس میں سہولت کاری کرتا ہے پیسے لے کر، تو فوج کے اندر ایک اپنا احتساب کا نظام موجود ہے، اور میرے خیال میں کہ انہوں نے کافی لوگوں کو پکڑا بھی ہے، کافی لوگوں کو انہوں نے کورٹ مارشل بھی کیا ہے۔ فوج کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کا اعلان نہیں کرتے۔ صحیح۔ اور ابھی دیکھیں، ابھی اس وقت میں جو ڈالر ہے وہ کہاں رکا ہوا ہے؟ جی تو کچھ کیا ہے جبھی تو رکا ہوا ہے۔ اور اگر ہماری صوبائی حکومتیں یہ ساتھ ہو جائیں، مرکزی حکومت فعال ہو جائے، جو وزارت داخلہ فعال ہو جائے، وزارت خارجہ فعال ہو جائے بات چیت کرنے کے لیے بہت سارے، تو فوج کے اوپر اتنا بڑا بوجھ کم ہو جائے گا، پھر وہ اپنی افواج کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے مسئلے پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے مسئلے کے اوپر بھی مرکزی حکومت کا ایک موقف ہے، کچھ صوبائی حکومتیں اس سے بہرحال خاموش ہیں۔ ایک صوبائی حکومت KPK کی، اس کا ریسنٹلی جو چیف منسٹر ہے اس کا بیان آیا کہ ہم وفاقی حکومت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو کہ اس نے کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو ہم نے واپس بھیجنا ہے، تو ہم اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شہریت دینی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ، یعنی اتنی ہم نے میزبانی ان کی الحمدللہ پاکستان نے کی، پھر اچانک سے یہ اتنا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن جو ہوا ابھی ماضی میں، اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے، اور آگے بھی حکومت کا ارادہ، اسٹیبلشمنٹ کا واضح ارادہ یہ ہے کہ ہم واپس بھیجیں گے ان لوگوں کو اپنے ملک میں، اس کے اسباب کیا بنے واپس بھیجنے کے اچانک، اور کیا یہ درست فیصلہ ہے حکومت کا، اور درست ہے تو کیوں؟ اس پر تھوڑی سی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، اگر ان کی بات پوری سن لی جائے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی پوری بات کریں پورے ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر ایک ملک پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے نوجوانوں کو، اور وہاں ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، نشے کی اور منشیات کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، انسانوں کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، قومیت کے حوالے سے بھی اور مذہب کے نام پہ بھی۔ اور پھر اس ملک کے جو لوگ ہیں، جو ان کا میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، وہ اتنے زیادہ پاکستان کے خلاف چل رہا ہے کہ اتنا انڈیا کی زبان بھی اتنی وہ نہیں ہے۔ اور پھر جو ان کے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ کتنے ہیں یہ معلوم ہی نہیں، معلوم ہونے کتنے ہیں تو پھر اس کی آسانی ہو جاتی ہے، یہ معلوم نہیں کتنے ہیں، تو ایک ملک جنگ کی صورتحال ہے اس سے، اور ان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 40 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور وہ کہاں ہیں، کس نام سے ہیں، کس بستی میں ہیں، کس شہر میں، یہ آپ کو معلوم نہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے ذہنی لحاظ سے، کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے، یا پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے، اس وقت میں جو ان کے رویے ہوتے ہیں وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایک ملک کے اتنے نوجوان یا ان کے لوگ اتنے زیادہ پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہوں، منفی سوچ رکھتے ہوں، تو اور پھر افغانستان میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے اداروں کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی، وہاں تو ہر آدمی فوجی ہے۔ تو آپ ایک ملک سے اس طریقے سے آپ کی کشیدگی ہو رہی ہے، روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے 70 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا کہ وہ کس حال میں کہاں ہیں، تو کیسے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ موقف درست ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں، نمبر 1، کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی ملک ایسا کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آیا کسی مجبوری سے تو وہیں بیٹھا رہے، یا کوئی ملک، آخر افغانستان کے اور بھی تو 6-7 ممالک ہیں پڑوسی، ایران ہے، کیا ایران میں اس کی اجازت ہے؟ ترکمانستان میں اجازت ہے، ازبکستان میں اجازت ہے، تاجکستان میں اجازت ہے، چائنا میں اجازت ہے، کسی بھی ملک میں اس کی سب کو پتہ ہے۔ ابھی ایران نے 13 لاکھ افغانوں کو نکالا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، 13 لاکھ، تو 13 لاکھ، اور یہ 13 لاکھ ویسے بھی وہاں رہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا، باقاعدہ انہوں نے کیمپوں میں رکھا ہوا، ایسا نہیں تھا کہ کھلم کھلا۔ جی تو پاکستان نے یہ جو ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کیا، تو افغانستان کی حکومتوں کو چاہیے تھا کہ اس سلوک کا بہتر بدلہ دیتے، اور پاکستان کو اگر رجسٹریشن پوری ہو جاتی نا ان کی، شاید پاکستان اس میں کچھ آگے صبر کر لیتا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے تو کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ پاکستانی اور افغانی لوگ ہی ہیں نا جو اس میں ملوث ہیں۔ تو پاکستان کے لیے
جو پاکستان کے ادارے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, ہم اس سرحد کو مکمل طور پہ کنٹرول کریں گے, اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ غیر ملکی ہے اور کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے اور کتنے دن کے لیے آیا ہوا ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو ہماری بارڈر ہے اس میں تو رشتہ داری ہیں, آدھے رشتہ دار ادھر, آدھی قوم ادھر رہ رہی, آدھے ادھر رہ, اور پھر ایک روزانہ ہزاروں لوگ اس کے روزگار کے لیے جاتے ہیں وہاں. تو میرے خیال آج کے اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا حل نکل سکتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک میز پہ بیٹھیں, اور وہ لوگ جن کو روزانہ آنا جانا پڑتا ہے یا کثرت سے آنا جانا پڑتا ہے اس کی باقاعدہ اس کی شناخت ہو جائے اور اس کی دونوں طرف سے کلیئرنس ہو جائے, اور پھر ان کو فنگر پرنٹس کے ذریعے سے ان کو اجازت دی جائے تو وہاں انگوٹھا لگائیں اور جائیں, وہاں سے واپس آئیں. تو اسی طریقے سے جو سامان آتا جاتا ہے اس سامان کو قانونی طور پہ کیا جائے. جب قانونی طور پہ کیا جائے گا تو افغانستان کو اتنا فائدہ ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی, افغانستان کی مالی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی, روزگار بھی زیادہ لوگوں کو ملے گا. تو ابھی تو گھروں میں اور چند خاندانوں میں وہ چیزیں جا رہی ہیں بالکل. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے, افغان مہاجرین کو خود بھی چاہیے کہ اپنی شناخت وغیرہ کروائیں, اور پھر ان کے لیے باقاعدہ ان کی کیٹیگریز بنائی جائے. وہ لوگ جو پاکستان میں نیشنلٹی چاہتے ہیں یا سٹیزنشپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ بنا دیا جائے کہ جو اتنے انویسٹمنٹ کرے گا, جیسے پوری دنیا میں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ پالیسی ہو کہ پاکستان میڈیکل کے لیے اتنی اسکالرشپ دے گا, فلاں کے لیے اتنی اسکالرشپ دے گا, فلاں کے لیے اتنی. تو اگر اس طریقے سے بیٹھ کر یہ بات کریں تو افغانوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور پاکستان کے مسئلے بھی ہو جائیں گے, اور افغان مہاجرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. مجھے سب سے زیادہ گلہ افغانستان کی حکومت سے, موجودہ حکومت, ان کو کیوں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے 70 لاکھ لوگ ایک مشکل سے گزر رہے ہیں. آخر پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے نا, تو پاکستان تو یہی کہے کہ جاؤ یہاں سے. ان کو چاہیے, ان کا جو وزیر ہے وہ کیوں نہیں آتا, ان کی حکومت کیوں نہیں بیٹھتی, بیٹھیں دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں اور پاکستان کی مشکل کو سمجھیں. اور میرے خیال ہے کہ اگر پاکستان یہ آپس میں بیٹھیں تو چمن کے مسائل ہوں, تورخم کے مسائل ہوں, انگور اڈا کے ہوں, خرلاچی, اس کا نام خرلاچی ہے وہ جو ہے نا, یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اور افغانستان میں جتنی مائنز وغیرہ ہیں, معدنیات ہیں, ان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان بہترین راستہ ہے. اگر ان کے آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے تو جتنے ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے, باہر سے جو پراکسی کے طور پہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے دوسرے ملک ہوں, تو اس سے خود کفیل ہو جائیں گے, اپنا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لڑائی ہے بارڈر کی ہو, سرحد کی ہو یا افغان مہاجرین کی ہو, یہ حل ہو سکتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں حکومت تو فعال نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت کا بھی بہت اس میں قصور ہے, لیکن افغانستان تو براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو افغانستان کی حکومت کو, ان کو باقاعدہ جو اس سے متعلق وزارت ہے ان کے وزیر کو باقاعدہ بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے مذہبی طبقات ہیں تو وہ اس آدمی کو ساتھ ملاتے ہیں جو بالکل بے بس ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جس کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں, جس کے پاس معلومات ہوتے ہیں, تعلقات ہوتی ہیں, اس کو پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں, پیچھے اب فریاد کرتے رہتے ہیں. تو پوری دنیا میں تو ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ان کے مسائل حل کر سکے. تو افغانستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں. علماء میں بھی ہیں, کاروباری لوگوں میں بھی ہیں, قبائلی لوگوں میں بھی ہیں, اور جو ریٹائر حضرات ہیں فوج کے ان میں بھی ہیں لوگ. تو اس سب کے باوجود اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ ایک یعنی تاثر ہے کہ جو افغان حکومت موجود ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس میں جو وزیر, یہ جو کرتا دھرتا لوگوں میں جو ان خیالات کا حامل ہے کہ بھائی ہمارے مسائل ہیں, دونوں ہم ہمسایہ ملک ہیں, ہم ان کو بیٹھ کے حل کرتے ہیں, تو اس وزیر صاحب کو یا اس حکومتی نمائندے کو وہاں ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے. جس کی ریسنٹ ایک مثال, یعنی یہ نیوز چینل کی بات میں کر رہا ہوں, یعنی وہ اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ کا کمنٹ لوں گا. جو جلال الدین حقانی
رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سراج حقانی صاحب وزیر داخلہ کی پوسٹ تھی ان کے پاس وہاں پہ، تو ان سے بھی استعفیٰ لیا گیا ہے مبینہ طور پہ، اور یعنی اس کی وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ یعنی وہ اس طرح کے خیالات کے حامل تھے کہ ہمیں اپنے مسائل کو پاکستان سے حل کرنا چاہیے. تو یعنی وہاں جو بندہ یہ جسارت کرے گا، جو تجویز آپ دے رہے ہیں، اس کی تو وہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس کی عملی شکل کیا نظر آتی ہے؟ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ خلیفہ سراج الدین صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، وہ منظور ہو گیا ہے، کہ کیا وجہ؟ یہ سب افواہیں ہیں. صحیح بات کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ میں اس حق میں ہوں کہ افغانستان کی جو عمارت اسلامی ہے یہ قائم رہے. ٹھیک ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے. اور جیسے میں پاکستان میں ہتھیار اٹھانے کو ناجائز حرام کہتا ہوں، تو افغانستان میں بطریقہ اولیٰ میں کہوں گا. میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اور پاکستان اور افغانستان اور اس خطے کے تمام ممالک کا فائدہ یہ ہے کہ اس جنگ سے اپنے آپ کو نکالیں. اگر خدا نخواستہ یہ آگے بڑھتا ہے سلسلہ، تو افغانستان ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، اس خطے کے جتنے ممالک ہیں کو بے انتہا نقصان ہوگا. اور میری معلومات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت صبر کیا ہے. آئندہ بھی پاکستان وہاں تک صبر کرے گا جہاں ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور جب خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے جب کوئی راستہ نہیں بچے گا تو اس کے ذمہ دار شیخ ہبت اللہ ہوں گے، افغانستان کی طالبان کی عمارت اسلامیہ ہوگی، جتنا میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، مجھے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے 2 مرتبہ اختیار دے کر بھیجا، اور میں ان کا پیغام وہاں تک پہنچا سکتا تھا، پہنچا سکتا ہوں. اور جتنا مجھے وہاں کے معلومات ہیں، ان کی جتنے بھی گروپ ہیں، چاہے وہ قنداری ہوں، چاہے وہ کابل کے لوگ ہوں، جلال آباد کے ہوں، خوست کے ہوں، ان سب کے بارے میں مجھے بہت زیادہ پتہ ہے. تو جتنا ہم اس میں ایک کردار ادا کر سکتے تھے دونوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، شاید کوئی دوسرا نہ کر سکتا. تو جب اس قسم کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، پھر لڑنے کا کیا فائدہ؟ پھر لڑائی کا کوئی مطلب سوائے اس کے کہ آپ لڑنا ہی چاہتے ہیں. اور میں اس پہ پھر بعد میں ہی بات کروں گا کہ جو مغربی دنیا جو پاکستان کے دشمن ہے، اس میں پہلے نمبر پہ اسرائیل ہے. اور یہ جو میں نے اس دن بات کہی تھی نا کہ بلوچستان کو کیوں انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ سب سے قریب تر جو جگہ ہے وہ بلوچستان ہے، جہاں سے کچھ وہاں تک جا سکتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو افغانستان کو اور ایران پر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ ایران ابھی تک اس میں ہم نے بات بہت کم کی ہے، تو اس پہ مستقل بھی ہم بات کریں گے. ایران پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے اس میں، اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جہاں سے لوگ ہمیں مار رہے ہیں، جہاں سے لوگ ہمیں زخمی کر رہے ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو یا تو ان سے آپ بات کر کے ان کو باز آ جائیں. اور اگر وہ ہمیں ہر طریقے سے مار رہے ہیں تو ہم کم سے کم فریاد تو کریں، ہم بتائیں، بات تو کریں. تو یہاں ان کے جو سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اینکر ہو، کوئی وزارت اطلاعات کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا نام نہیں لیتا. ایک پڑوسی ملک، بھائی ایک پڑوسی ملک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک پڑوسی ملک سے اتنی بڑی جنگ وہاں سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. بالکل. کیا پاکستان خدا نخواستہ سے جب ختم ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے اس کو؟ اس لیے میں ایران پر بھی تھوڑی بات کروں گا. بہت بہت شکریہ عزیز، جزاک اللہ وقت کے لیے. اور انشاءاللہ ناظرین محترم، اگلی نشست ہماری جس طرح حضرت نے بتایا ایران کے حوالے سے، خاص طور پر افغانستان کے جو باقی کچھ ایشوز ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ ان پر ہم بات سنیں گے. تو آپ کے کمنٹس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جلد شروع کریں گے. تو فی الوقت اجازت.